زکوٰۃ کے مسائل کے حوالہ سے جن رقوم پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے اور لوگ تساہل کرتے ہوئے، سستی کرتے ہوئے زکوٰۃ کو نکال نہیں پاتے، آج ان کا اس پہلے حصہ میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ حج کے لیے جمع کی ہوئی رقم، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ حج پہ جانا ہے تو کافی ہے، لیکن اگر اس رقم پر 1 سال گزر چکا ہے تو حج والی رقم پر زکوٰۃ دینا ضروری قرار پا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی حج درخواست پیش کر دیتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، سب سے پہلے سفر کرنے سے بھی پہلے اسے اپنے اس رقم سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے بینک میں جمع شدہ رقم، بینک میں جمع شدہ رقم، اس رقم سے بھی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ بالکل اسی طرح ڈاک خانہ میں اگر کوئی رقم جمع ہے، وہ بھی جب نصاب تک 52.5 تولے چاندی یعنی 612.36 گرام چاندی، جب اتنی اماؤنٹ ہو جاتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ دینا لازم ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے گھر کے اندر انعامی بانڈز رکھے ہوتے ہیں، انعامی بانڈز کی رقم کو جمع کر لیا جائے، اگر وہ بھی 612.36 گرام چاندی تک پہنچ جاتی ہے، اس مالیت پر بھی زکوٰۃ کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔ کسی شخص کو قرضہ حسنہ دیا ہے، اب وہ آدمی نے قرض دے دیا، یہ دین قوی ہے، اور وہ بندہ جسے قرض دیا ہے وہ اقرار بھی کرتا ہے کہ میں نے دینا بھی ہے، زندگی کے جس حصہ تک بھی وہ واپس نہیں دیتا، رقم اسی کے پاس ہے، جب تک وہ واپس نہیں دیتا زکوٰۃ کی ادائیگی اس قرض دینے والے کے ذمہ ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی کو 1 لاکھ روپیہ اس نے بطور قرض کے دیا ہے، سال گزر گیا، ابھی اس نے رقم تو واپس نہیں کی، پہلے سے 5 لاکھ اس کے پاس موجود ہے، 5 لاکھ یہ اور 1 لاکھ روپیہ وہ جو کسی کو قرض دیا ہے، گویا کہ اب یہ 6 لاکھ پر زکوٰۃ دے گا، کیونکہ وہ قرض اس کے پاس مضبوط قرض ہے، اور وہ آدمی وہ دینے کی جب بھی وہ دے گا تو اس وقت یہ آدمی اس میں سے زکوٰۃ پہلے بھی دیتا رہے گا اور بعد میں بھی اس کے فرائض میں شامل ہوگا۔ اسی طرح سے مال تجارت، ایک آدمی نے بڑی دکان ہے، اس کی لاکھوں روپے کا سامان ہے، چونکہ یہ کاروبار کے لیے رکھا ہوا ہے، اب اس اماؤنٹ کو جمع کرے گا کہ یہاں پر میرے پاس مال کتنے کا پڑا ہوا ہے، تجزیہ تخمینہ اس نے کیا کہ میرے پاس اس دکان کے اندر 50 لاکھ کا سامان پڑا ہوا ہے، وہ 50 لاکھ نکال کر اس کو 40 پر تقسیم کرے گا، جو جواب آئے گا یہ اس کے ذمہ زکوٰۃ ہوگی۔ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کمیٹی ڈالی جاتی ہے، مثلا 10 لاکھ کی کمیٹی ہے، 3 لاکھ روپیہ کمیٹی کا ادا کر چکا ہے، کمیٹی ابھی تک نکلی نہیں ہے، اب یہ اماؤنٹ جو 3 لاکھ روپیہ کمیٹی کا ادا کر چکا ہے، اگر اس کے پاس اور بھی نصاب موجود ہے تو اس 3 لاکھ کو بھی اس کے ساتھ شامل کر کے سب کی زکوٰۃ نکالنا ضروری قرار پا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے بیمہ پالیسی لی ہوتی ہے، اب بیمہ پالیسی میں مثلا وہ 2 لاکھ روپے جمع کروا چکا ہے، بیمہ پالیسی والے اس میں کچھ اماؤنٹ اور بھی جمع کرتے رہتے ہیں، اسے چھوڑ کر جو اصل زر جمع کروا چکا ہے، اس اصل زر کو بھی جو اس کے پاس اپنی اماؤنٹ جمع ہے ان دونوں کو جمع کرے گا، اور جمع کرنے کے بعد جو اماؤنٹ ہوگی اسے 40 پر تقسیم کر کے جو جواب آئے گا وہ اس نے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اسی طرح سے کاروبار کی غرض سے اگر ایک آدمی نے کوئی پلاٹ خریدا ہوا ہے، ایک مکان خریدا ہوا ہے اور خریدا ہے کاروبار کی غرض سے، اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگی، اس مکان پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ پلاٹ کی جتنی اماؤنٹ ہے وہ نکال لی جائے، پھر اس میں سے حصہ 2.5% کے اعتبار سے
وہ نکال دیا جائے. اور یہ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر اس میں سستی کی جاتی ہے کہ ایک زمین ایک خطہ کاروبار کے لیے لیا جاتا ہے، لیکن کاروبار کے لیے زمین خریدی گئی، اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، اور بہت سے لوگ اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں. مکان لیا، اس کی اصل زر جتنی ہے وہ فی الوقت 1 سال گزرنے کے بعد اب جو موجود ریٹ اس کا ہوگا اس کے مطابق اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی. ہاں ایک اور بات ہے، اگر یہ پلاٹ، یہ مکان کسی کو کرایہ پر دے دیا تو پھر اس پلاٹ کی جو اماؤنٹ رقم ہوگی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. البتہ جو کرایہ لیا جا رہا ہے، اگر یہ کرایہ اس آدمی کی اصل زر کے ساتھ مل کر وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ جس سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو پھر اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اسی طرح سے سیکورٹی ڈپازٹ جمع کرائے جاتے ہیں. بعض لوگ کسی محکمے میں کام کرنا چاہتے ہیں مگر محکمے والے کہتے ہیں بھئی آپ ہمیں کوئی رقم جمع کروا دیں جو زر ضمانت کے طور پر ہوگا، جسے ہم سیکورٹی ڈپازٹ کہتے ہیں. مثلا ایک آدمی نے 10 لاکھ روپے جمع کروا دیے، کمپنی نے کام کاج کرنے کے لیے اجازت دے دی. اس آدمی نے جس نے 10 لاکھ روپے جمع کروایا ہے، جب اس نے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے اس 10 لاکھ روپے کو بھی شامل کرنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بطور قرض کے ہیں، بطور حفاظت ان کے پاس ہیں. اصل زر یہ ہے جب بھی زکوٰۃ دی جائے گی اس 10 لاکھ روپے کو بھی شامل کیا جائے گا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ نکالی جائے گی. اگر کسی شخص کے پاس سونے اور چاندی کی زیورات ہیں، مگر سونے کا زیور ہے 10 تولے زیورات ہیں، مگر 3 تولے اس کے اندر کھوٹ ملا ہوا ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ 7 تولے کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، بلکہ جو کھوٹ ملا ہوا 3 تولے کھوٹ ملا ہوا ہے وہ چونکہ کم ہے اور سونا زیادہ ہے، زیادہ کو غلبہ دیتے ہوئے اس 3 تولے جو کھوٹ ہے اس کو بھی اس میں شامل کر کے پورے کے پورے 10 تولے زیور کی زکوٰۃ نکالی جائے گی. بالکل اسی طرح سے کسی کے پاس چاندی ہے، مثال کے طور پر 1 سیر چاندی کے زیورات ہیں، 1 کلو گرام ہے، اس 1 کلو گرام میں کچھ ایسی چیزیں ملا دی گئی ہیں جو چاندی کو ذرا مضبوطی دینے کے لیے ہوں، وہ چونکہ کم ہے اس دھات کو بھی چاندی شمار کر کے وہ پوری کی پوری چاندی کا وہ زکوٰۃ دینا ضروری قرار پا جائے گا. یہ وہ ہے کہ حد نصاب تک جو رقمیں پہنچ جاتی ہیں، جو رقوم پہنچ جاتی ہیں، ان کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے. اچھا کچھ اموال ایسے بھی ہیں، مال تو لاکھوں کروڑوں روپے کا ہوتا ہے مگر اس پر زکوٰۃ دینا لازم نہیں ہوتا. ایک کارخانہ ایک آدمی لگا لیتا ہے، اب کارخانے کی مشینری ہے کروڑوں روپے کی، اس مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں جو اس سے کمائی آ رہی ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی. اور اگر کوئی آدمی مشینری خریدتا اس لیے ہے کہ میں اس کو آگے فروخت کر کے نفع زیادہ لوں گا، اب اس مشینری پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگی. اب اس کی اصل مطمع نظر اس آدمی کا کیا ہے؟ مطمع نظر اس آدمی کا یہ ہے کہ یہ مشینری ہے، میں اس کو چلا کر اس سے جو پیداوار ہوگی میں پھر اسے بیچوں گا، میں کوئی کمائی کروں گا. اس وہ خواہ وہ لاکھوں روپے کی مشینری ہے یا کروڑوں کی ہے، اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. اس طرح مثال کے طور پر ایک مل ہے، اس کے اندر بہت سی گاڑیاں ہیں جو کاروبار کے لیے رکھی ہوئی ہیں، 10 15 20 50 گاڑیاں ہیں. مقصد یہ نہیں ہے کہ انہیں فروخت کر کے ہم نے بیچنا ہے اور پھر وہاں پر اماؤنٹ آئے گی. مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو دیا ہوا ہے کہ یہاں پر یہ تم گاڑی لے لو، تمہارا علاقہ لاہور کا ہے، تمہارا پشاور کا ہے، تمہارا فلاں فلاں، تم نے گاڑیوں پہ جانا ہے، لوگوں کو قائل کرنا ہے. اب چونکہ یہ ضروریات میں شامل ہو گئی، ان گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی بندہ گاڑی خریدتا ہے، خریدتا ہی بیچنے کے لیے ہے
کہ میں اس کی پیداوار جو حاصل ہوگی میں وہ کمائی کروں گا، اب اس بندے پر زکوٰۃ دینا ضروری قرار پا جائے گا۔ گھر کے لیے گاڑی رکھی ہوئی ہے، استعمال کے لیے ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی گاڑی رکھتا ہی اس لیے ہے کہ میں نے جب بھی اس کا کوئی گاہک آئے گا میں نے فروخت کر دینا ہے، اب اس کی مالیت پر 10 لاکھ کی گاڑی لی اور مقصد یہ ہے کہ میں اسے استعمال کروں گا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ 10 لاکھ کی گاڑی لی، مقصد یہ ہے کہ میں نے اسے فروخت کر کے اس پر کچھ نہ کچھ اماؤنٹ اور بڑھے گی، میں اس کا کمائی کروں گا، اب اس کی 10 لاکھ کی گاڑی جو 10 لاکھ کی ہے اس پر زکوٰۃ دینا لازم قرار پائے گا۔ اسی طرح سے جو پلاٹ تجارت کے لیے نہیں خریدا گیا، غیر تجارتی ہے وہ پلاٹ، وہ چند مرلوں کا ہو یا اس کے پاس وہ زیادہ ہو، وہ کئی ایکڑ پر مشتمل ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، چونکہ اس نے کاروبار کی غرض سے یہ خریدا ہی نہیں ہے۔ کسی کے پاس موبائل ہے، لاکھوں روپے کا موبائل ہے، وہ اس کے استعمال کا ہے، کاروبار کے لیے اس نے نہیں رکھا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاتھ کی گھڑی ہے، لاکھوں روپے مالیت کی کیوں نہ ہو، زکوٰۃ نہیں ہے۔ وراثت میں اس بندے کو کچھ مال ملا، غیر منقولہ جائیداد ملی ہے، وہاں پر زمین مل گئی ہے، اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک مکان کرایہ پر دے دیا گیا، 15-20 لاکھ کا ایک مکان ہے، اس کو کرایہ پر دے دیا گیا ہے، اب اس مکان کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ جو وہاں سے کرایہ حاصل ہو رہا ہے وہ اس آدمی کے جو مالک مکان ہے، اس آدمی کی باقی اماؤنٹ میں سے جمع کر دیا جائے گا، اگر اتنی اماؤنٹ بڑھ جاتی ہے تو اس آدمی پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگی۔ لیکن اگر یہ آدمی مکان کو رکھتا ہے اور دیا ہے کرایہ پر، تو کرایہ والے مکان پر زکوٰۃ لازم نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح سے کسی آدمی کے ہاں کوئی کمپیوٹر ہے، اس کے ہاں اس نے کچھ رکھا ہوا ہے، ریفریجریٹر رکھا ہوا ہے، اے سی رکھا ہوا ہے، ضروریات زندگی ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک دلہن ہے، اس کے قیمتی کپڑے ہوتے ہیں، اس کے قیمتی کپڑوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کچھ دکانیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے لہنگے 2-2, 4-4, 5-5 لاکھ کے لہنگے وہ رکھے ہوتے ہیں، اور رکھے ہوتے ہیں بیچنے کے لیے، اب ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور یہی لہنگا خرید کر اگر کسی دلہن کے لیے گھر لایا جاتا ہے، اب وہ خرید و فروخت کے لیے چونکہ ہوتا نہیں، لہذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ بالکل اسی طرح اگر کسی کے پاس قیمتی پتھر ہیں، ہیرے ہیں، موتی ہیں، جواہرات ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں انہیں بیچنے کے بعد جو اماؤنٹ ان کی جیب میں آ چکی ہے، بینک میں ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی، اگر وہ زکوٰۃ کے معیار پر نصاب تک پہنچ جاتے ہیں۔ کسی آدمی کے ہاں وہ ذاتی کتابیں ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں روپے کا خزانہ اس کے پاس کتابوں کا کیوں نہ ہو، اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح سے کرایہ پر چلنے والی مشینری، سائیکل، موٹر سائیکل، کاریں، ہوائی جہاز، جو رکھے ہی صرف اس مقصد کے لیے ہیں کہ وہاں پر انہیں کرایہ پر چلانا ہے، جیسے ہمارے تھریشر مشینیں ہیں، کرایہ پر چلائی جاتی ہیں، ہل سہاگا ہے، بعض اوقات لوگ کرایہ پر دے دیتے ہیں۔ جو چیزیں کرایہ پر دی جاتی ہیں، عارضی لائٹ ہے، یہ رکھی اس لیے ہے کرایہ پر دینے جانے کے لیے، کسی آدمی نے ساؤنڈ سسٹم رکھا ہی اس لیے ہوا ہے کرایہ پر دینا ہے، تو ان چیزوں کی مالیت پر تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں ان سے جو زکوٰۃ ہے اس مالیت پر جو فائدہ آ رہا ہے اسے وہ آدمی اپنی اصل زر کے ساتھ جمع کرے گا، جمع کرنے کے بعد اگر یہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ نصاب زکوٰۃ ہو جاتے ہیں، 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جاتے ہیں، تو پھر اس پر زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ یہ زکوٰۃ خرچ کہاں پر کی جائے؟ جہاں پر زکوٰۃ کو خرچ کیا جانا ہے، سورہ التوبہ آیت نمبر 60 میں اس کی پوری تفصیل ذکر کر دی۔
یہ زکوٰۃ فقیروں کے لیے ہے، اور فقیر اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس تھوڑا بہت مال ہو لیکن وہ حد نصاب تک نہ پہنچا ہو۔ کچھ مال تو ہے مگر 52.5 تولے چاندی تک وہ نصاب پہنچا ہی نہیں ہے۔ ایسے حالات میں یہ چیز جو اس کے پاس حد نصاب تک اس کے پاس وہ پہنچا نہیں ہے، اماؤنٹ بھی موجود ہے، تو اس آدمی کو کہا جاتا ہے فقیر، اس آدمی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دوسرا ہے مسکین۔ مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کی حالت فقیر سے بھی زیادہ کمزور ہوتی ہے، تہی دامن ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یا کچھ ہے تو صحیح مگر فقیر کے پاس اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ گویا کہ فقیر کی بنسبت جو کمزور شخص ہوتا ہے اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرا مصرف ہے جہاں پر زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے عاملین، گورنمنٹ اسے کسی فرد سے کہتی ہے کہ جاؤ تم ہمارے نمائندہ ہو، زکوٰۃ کی کلیکشن کرو، وہ اکٹھی کر کے لاتا ہے۔ اب اس آدمی کو، بھلے سے یہ آدمی دولت والا ہی کیوں نہ ہو، لاکھوں کروڑوں کا مالک کیوں نہ ہو، اس آدمی کو بھی زکوٰۃ جو جمع ہو چکے ہے اس میں سے رقم دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ اس آدمی کو اسی زکوٰۃ کے پیسے سے اس کو تنخواہ دی جا سکتی ہے، اس کو دیا جا سکتا ہے۔ چوتھی چیز ہے تالیف قلوب، دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے۔ پہلے زمانے میں یہ 3 طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ ایک طرح کے لوگ وہ ہوا کرتے تھے جو انتہائی شدت پسند ہوا کرتے تھے، کافر تھے، شدت پسند تھے، اور وہ اسلام کے قریب بھی نہ تھے بلکہ فتنے کا ہر وقت ان سے اندیشہ ہوتا۔ دوسری ٹائپ کے وہ کافر لوگ تھے جن سے اسلام کی توقع کی جاتی، اور تیسرے لوگ وہ تھے کہ مسلمان ہو جانے کے بعد بھی ابھی انہیں اسلام کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ یہ 3 ٹائپ کے لوگ تھے، اور ایسے لوگوں پر ابتدائی اسلام میں رقم کو خرچ کیا جاتا ہے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ وہ بندہ جو کافر ہے مگر وہ نقصانات پہنچانے کے درپے ہے کہ مسلمانوں کا نقصان ہو، اس پر رقم سرمایہ خرچ کیا جاتا زکوٰۃ کا، تاکہ اس کے اندر نرمی پیدا ہو، جس سے ایمان کی کچھ امید ہوتی، اس پر سرمایہ زکوٰۃ خرچ کیا جاتا تاکہ وہ بندہ مسلمان ہو۔ جو مسلمان ہو چکا ہے اس پر سرمایہ خرچ کیا جاتا تاکہ اور مضبوط ہو جائے۔ لیکن اب 2 مدات میں صرف نہیں کیا جا سکتا۔ تالیف قلوب کے لیے وہ بندہ جو کافر ہے، شدت پسند ہے، اب اسے زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ وہ بندہ جس سے ابھی امید ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، اس سے بھی زکوٰۃ کی رقم اس پر خرچ نہ کی جائے۔ تیسری مد رہ جاتی ہے کہ وہ بندہ جو غیر مسلم تھا، مسلمان ہو چکا ہے، اب اسے ضرورت ہے کہ میرے پاس کچھ نہ کچھ اماؤنٹ موجود ہو، اب اس آدمی کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے پہلے زمانے میں لوگ غلاموں کی زندگی بسر کرتے تھے، کسی نہ کسی کے غلام ہوتے تو غلاموں کو چھڑانے کے لیے، آزاد کروانے کے لیے بھی رقم خرچ کی جا سکتی تھی۔ غارمین وہ لوگ جو مقروض ہوتے ہیں، مقروض آدمی کو قرضے سے نکالنے کے لیے اسے رقم دی جا سکتی ہے تاکہ وہ قرض سے باہر آ جائے۔ ایک آدمی نے 1 لاکھ روپیہ قرض لیا ہوا ہے اور کل اس کے پاس اماؤنٹ ہے 70,000 روپیہ، اب اس پر زکوٰۃ تو ہے نہیں، البتہ اس آدمی کو 30,000 روپیہ دے کر اس آدمی کو کہا جا سکتا ہے میاں یہ اب تیرا 1 لاکھ روپیہ ہو گیا، اب تو اپنا قرض اتار دے۔ غرض یہ ہے جو غارمین ہیں جن پر قرضہ ہوتا ہے، وہ قرض کے علاوہ وہ نصاب کے مالک نہیں ہوتے، تو ان پر ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فی سبیل اللہ، جس کام کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے طلب کرنے کے لیے اختیار کیا جائے، وہ فی سبیل اللہ ہے۔ جیسے پہلے
فی سبیل اللہ کا ایک مفہوم یہی ہوتا تھا کہ دشمنان اسلام کے ساتھ لڑائی کرنا ہے، جھگڑا کرنا ہے، اس کے لیے ساز و سامان کو بنانا ہے، ٹھیک ہے، یہاں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے کوئی سا ایسا کام جو بھلائی کا ہے، نیکی کا ہے، وہ اختیار کیا جائے تو اسے بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، وہاں بھی زکوٰۃ کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے مسافر لوگ، بھلے سے وہ مسافر کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو یا وہ حالت سفر میں ہے، تو یہ مسافر جو اس وقت حالت سفر میں ہے، اپنی ضرورت کے مطابق، ایک ہے کہ وہ 10 لاکھ کو آدمی دینا چاہتا ہے زکوٰۃ، وہ 10 لاکھ ہی لے لے، نہیں، اتنی نہیں لے سکتا۔ مثلا اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے اسے 10,000 کی ضرورت ہے، تو یہ مسافر 10,000 لے سکتا ہے، چونکہ اسے پتہ ہے کہ بعد میں نے اپنے گھر پہنچ جانا ہے، وہاں تو میرے پاس کروڑوں کا مال ہے۔ یہ آدمی اتنا کتنا مال یہاں لے سکتا ہے۔ اچھا، کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ہاشمی، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ وہ اس لیے کہ یہ مال یہ میل کچیل ہوتا ہے، اور ہاشمی یہ وہ خانوادہ ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا خاندان ہے، خاندان نبوت ہے، تو خاندان نبوت کی بارگاہ میں ایسا مال پیش نہ کیا جائے جو مال زکوٰۃ ہو۔ بالکل اسی طرح سے والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، وہ غریب ہیں تو ان کو ویسے تحفتاً چیز پیش کی جائے، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جائے، سلام محبت پیش کیا جائے، مگر انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اولاد ہے، اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس طرح سے شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ بالکل اس طرح جس نابالغ بچے کا والد غنی ہو، اس بچے کو بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس بچے پر بھی حکم جو لازم آ رہا ہے وہ اس کے والد کے حوالہ سے، چونکہ اس کا والد امیر ہے، لہذا اس بچے کو بھی عمرہ میں شامل کیا جائے گا۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور لوگ سوال کرتے ہیں کیا ہم اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیا ہم اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ساس کو، سسر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اب یہ ان افراد کو پیش کیا جا رہا ہے جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بلکہ اس میں زیادہ ثواب ہوگا زکوٰۃ دینے کے حوالہ سے، چونکہ یہ لوگ وہ قریبی ہونے کے ناطہ سے محتاج ہیں۔ بھائی، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہن زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ساس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سسر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہو کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، داماد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، خالہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، پھوپھی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک بیوی نے، پہلے اس کی شادی تھی، اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس سے کچھ بچے تھے، یا وہ متعلقہ ہو گئی، اس کے وہاں سے کچھ بچے تھے، اس نے شادی کسی اور کے ساتھ کر لی۔ اب یہ شوہر جو نیا شوہر ہے، اس عورت کے پرانے شوہر سے جو بچے ہیں انہیں زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ یا اسی طرح سے ایک شوہر ہے، اس کے ایک بیوی سے کچھ بچے ہیں، وہ بیوی اس کی فوت ہو گئی یا اس کا علیحدگی ہو گئی، اب یہ شوہر کسی عورت کے ساتھ، نئی عورت کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے۔ اب وہ عورت ہے امیر، وہ امیر عورت اپنے شوہر کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، مگر اس شوہر کے وہ اولاد جو پہلی بیوی سے ہے اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب یہ وہ افراد ہیں، یا یہ ہے کہ ان افراد کے جو اولاد ہیں، مثلا خالہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، خالہ کے اولاد کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، پھوپھی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، پھوپھی کے اولاد کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہنوئی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، بہنائی کے اولاد کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ وہ افراد ہیں
کہ جس طرح سے چچا ہے، ماموں ہے، سالہ ہے، ان سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کی خاندانی سطح پر لوگوں کی اپنی ایک ذاتی انا بھی ہوتی ہے، اور پھر اگر انہیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے تو وہ لیتے بھی نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس معاشرے میں رہنا بھی ہے تو یہاں محتاط ہونا چاہیے زکوٰۃ دینے والوں کو، کیونکہ زکوٰۃ دیتے وقت کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ یہ کہہ دینا بھی کہ میں تمہیں ہدیہ دے رہا ہوں، یار ہم آپ کے گھر میں آئے ہیں، کچھ لے کر نہیں آ سکے، یا آپ کو پھل فروٹ آپ خود لے آنا، اور یہ عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے زکوٰۃ پیش کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے اس حوالہ سے کچھ متفرق سے مسائل بھی ہیں۔ نصاب کے مطابق جب سال گزر جائے تو پھر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، مگر سال سے مراد شمسی سال نہیں، قمری سال گزرے۔ قمری سال جب گزرے تو پھر زکوٰۃ دینا، ہمارے ہاں عموماً لوگ حساب لگاتے ہیں شمسی نظام سے، کہ میں نے مارچ کے مہینے میں زکوٰۃ دی تھی، اب وہ مارچ کا مہینہ آ گیا تو میں اب زکوٰۃ نہیں، مارچ کا خیال نہ رکھا جائے۔ خیال رکھا جائے مثال کے طور پر شعبان کے اندر میں نے زکوٰۃ نکالی تھی، اب پھر دوبارہ شعبان کا مہینہ آ گیا ہے، میں زکوٰۃ نکالتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں نے محرم میں زکوٰۃ دی تھی، اب دوبارہ محرم کا مہینہ آ گیا ہے، میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں۔ سال مکمل ہونے سے پہلے، اچھا یہ بات بھی پیش نظر رکھے کہ بعض اوقات آدمی کے پاس ایک سال گزر جاتا ہے، زکوٰۃ دے سکنے کے باوجود یہ زکوٰۃ نہیں دیتا کہ میں بعد میں دے دوں گا، یا کہتا ہے چلیے میں قسط وار دے دوں گا۔ نہیں، جیسے زکوٰۃ لازم ہوئی، آج کی اس تاریخ میں سال مکمل ہوا، اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ فوری طور پر اپنی زکوٰۃ مکمل دے دے۔ قسط وار یہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، قسط وار نہیں دے گا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پر ابھی تک ایک سال گزرا نہیں، مگر جس سال کی زکوٰۃ دینا ہے وہ شروع ہو چکا ہے، مثلا شوال میں اس کا زکوٰۃ کا سال شروع ہوتا ہے، اور اس بندے کا شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آنے والے شوال کی زکوٰۃ وہ درمیان والے مہینوں میں ذکا، ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، ان مہینوں میں وہ قسط وار بھی دے سکتا ہے۔ قسط وار زکوٰۃ وہ سال جو شروع ہو چکا ہو مگر ابھی تک سال مکمل نہ ہوا ہو، شروع ہو چکا ہے، سال مکمل ہوا نہیں ہے، تو اس سے پہلے بھی وہ زکوٰۃ قسط وار دی جا سکتی ہے۔ اور یہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ معاملہ آسان ہوتا ہے کہ آنے والے سال کی جو زکوٰۃ انہوں نے 10,000 اس وقت دینی ہے، وہ آج سے شوال کے بعد، شوال کے وہ ذی القعدہ کا مہینہ 1,000 اس مہینے دے دی، ذی الحج کا مہینہ آ گیا، اس کے بعد وہ ذکا، ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول، جتنے مہینے آئے وہ ہزار دیتا رہے، اس کو دینے میں آسانی ہے۔ یہ قسط وار بھی ہو گئی، آسانی بھی پیدا ہو گئی، اور یہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے جس مال کی زکوٰۃ نکالنا مقصود ہو، وہ مال ایسا ہونا چاہیے جو اصلی حاجات سے زائد ہو۔ اصلی حاجات کیا ہیں؟ کہ ضروریات زندگی ہوں، جیسے مکان ہے، گھر کے اندر آج کل ضروریات زندگی میں واشنگ مشین آ جاتی ہے، ضروریات زندگی میں آج کل ریفریجریٹر آ جاتا ہے، یہ پنکھے آ جاتے ہیں۔ ضروریات زندگی اسے نکال کر، جو اتنی مالیت ہے اسے نکال کر جو اماؤنٹ اس کی بچتی ہے، دیکھا جائے کیا 52.5 تولے چاندی کے برابر ہے۔ اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوگی تو اس آدمی پر زکوٰۃ بھی ضروری ہوگی، اور جو ضروریات زندگی ہیں انہیں منہا کر لیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے سواری گھر میں موجود ہے، اب یہ ضروریات زندگی میں شامل ہے۔ کمائی کے آلات ہیں، ضروریات زندگی میں وہ شامل ہیں۔ ایک آدمی کے پاس ٹریکٹر ہے، تھریشر ہے، یہ کمائی کے ذرائع ہیں، تو یہاں پر ان کی رقم کو منہا کیا جاتا ہے۔
اچھا، اب 1 سال سے لے کر دوسرے سال تک، 1 سال جب شروع ہوا ہے تو اس کے پاس 10 لاکھ روپے موجود تھے، لیکن درمیان میں جب پہنچا ہے تو 5 لاکھ ہو گئے، جب سال کے آخر میں پہنچتا ہے تو پھر اس کے پاس 20 لاکھ ہو جاتے ہیں۔ اب اس آدمی کو زکوٰۃ، شروع سفر اس نے کیا تھا 10 لاکھ سے، درمیان میں 5 لاکھ ہو گئے، اب آخر میں شوال جب آیا تو 20 لاکھ ہیں، اس آدمی کو 20 لاکھ کی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ درمیان میں جو اتار چڑھاؤ ہوتا رہا ہے وہ اسے پیش نظر نہ رکھا جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے اگر ایک آدمی کے پاس وہ کرنسی نوٹ ہیں، روپیہ پیسہ ہے، اس کے پاس ڈالر ہیں، اس کے پاس یورو ہیں، اس کے پاس دینار ہیں، اس کے پاس درہم ہے، اس کے پاس ریال ہیں، اس کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، ساری اماؤنٹ جمع کر لی جائے۔ اب مالیت کتنی بنتی ہے؟ یقیناً وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت بن چکا ہے، لہٰذا اب اس آدمی کے لیے اب جتنی اماؤنٹ ہے وہ ڈالر ہے، یورو ہے، ین ہے، روپیہ پیسہ ہے، جتنے وہ سب کو جمع کر کے اس میں سے اب زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ بالکل اسی طرح سے مال تجارت پر سال گزر گیا ہے تو اس مال کی موجودہ قیمت پر زکوٰۃ ہوگی۔ جیسے ہمارے لوگ کاروباری لوگ ہیں، لاکھوں کا مال پڑا ہوتا ہے، تخمینہ ہی ہوتا ہے، کھلے دل سے تخمینہ کر لیا جائے، وہ تخمینہ لگا لیا جاتا ہے، اتنا مال موجود ہے۔ ایک آدمی کے پاس 50 لاکھ ذاتی موجود ہے، دیکھا اس نے کہ جہاں پر 50 لاکھ کا میرا سامان پڑا ہوا ہے، تب ایک آدمی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہو گیا۔ اب یہ آدمی 1 کروڑ روپیہ سے زکوٰۃ نکالے گا، 1 کروڑ کو 40 پر تقسیم کر کے جو جواب آئے گا وہ اس کا زکوٰۃ دینے کا رقم سامنے آ جائے گی۔ جو شخص پہلے سے ہی نصاب کا مالک ہو، ایک آدمی کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار حاجات اصلیہ سے زائد ہے تو اس آدمی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ پہلے سے ہی یہ بندہ مالدار ہے۔ ایک آدمی نے کسی کو قرض دیا، اب وہ جو مقروض ہے اس کے پاس 20,000 روپے اس نے قرض دیا ہوا ہے، اور بالفرض قرض دینے والا جو ہے اس کی زکوٰۃ 5,000 10,000 یا 20,000 تک چلیے نکلتی ہے یا زیادہ نکلتی ہے، اور یہ بندہ خیال کرے کہ 20,000 جو اس بندے کے پاس موجود ہے وہ بطور زکوٰۃ کے ہی چلا جائے، تو یہ زکوٰۃ نہیں ہو سکتی۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ جس وقت زکوٰۃ دی جا رہی ہے جس آدمی کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس وقت اس کی نیت ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ زکوٰۃ تو دے دیتا ہے، رقم دے دیتا ہے، مگر ابھی اس کی زکوٰۃ کی نیت نہیں ہوئی ہوتی۔ جب تک مال اس کے پاس موجود ہے اس وقت تک یہ نیت کر سکتا ہے کہ ہاں میں اسے زکوٰۃ کی نیت کر کے کہ میں اسے زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اور اگر یہ بندہ ایک آدمی کو 10,000 روپے دے دیے اور اس نے وہ 10,000 اپنے صرف کر لیے ہیں تو انہیں اب زکوٰۃ کی مد میں شامل نہیں کر سکتا، چونکہ اب وہ رقم جس کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا وہ اب وہ رقم آگے گزر چکی ہے۔ ہمارے ہاں کمیٹی کا رواج بھی ہے، کمیٹی ڈالی جاتی ہے، مثال کے طور پر 10 لاکھ کی کمیٹی ہے، کمیٹی اس نے 5 لاکھ روپیہ کمیٹی میں ادا کر دیا، ابھی 5 لاکھ اماؤنٹ ابھی باقی ہے۔ جب زکوٰۃ کا 1 سال ہولانِ ہول، 1 سال جب گزر کر مثال کے طور پر رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اور اکثر و بیشتر لوگ یہ اپنا رمضان المبارک کو ہی زکوٰۃ کی ادا کرنے کے لیے مرکز قرار دیتے ہیں، ورنہ ویسے دوسرے مہینوں کو بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ خیر، رمضان سے رمضان تک وہ مہینہ آ گیا، اب اس کے بعد 10 لاکھ روپیہ اگر اماؤنٹ موجود ہے تو یہ جو 5 لاکھ روپیہ کمیٹی میں شامل کر چکا ہے وہ بھی اسی کے ہیں۔ اب اس کے 10 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنا نہ ہوگی، بلکہ 10 اور 5 کو جمع کر کے 15 لاکھ کی یہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔
بالکل اسی طرح سے جی پی فنڈ کاٹ لیا جاتا ہے سرکاری ملازمین کا. وہ جس وقت اتنا مالیت ہو جائے کہ جس پر زکوٰۃ ہو سکتی ہے، یا پہلے اس کے پاس اپنا ذاتی کچھ مال بھی ہے اسے بھی جمع کیا جائے، پھر 52.5 تولے چاندی کی مالیت جتنا یہ ساز و سامان ہو گیا ہے، اس آدمی کو جی پی فنڈ میں کو بھی ملا کر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی. اسے پتہ ہے کہ جی پی فنڈ میں میرا 70,000 جمع ہو چکا ہے اور 10 لاکھ اس کے پاس پہلے سے موجود ہے. اب یہ جب زکوٰۃ دے گا تو 10,70,000 روپے کی زکوٰۃ دے گا، کیونکہ اب وہ جو رقم جمع ہو چکی ہے